میرے استاذ علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے یہ دعا کی کہ مجھے خواجہ خضر مل جائیں، چنانچہ خواجہ خضر اس کو مل گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اس قدر دنیا دے دے کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں۔ خواجہ خضر نے کہا کہ بے فکری اور راحت دنیا داری میں ہو نہیں سکتی۔ اس نے پھر اصرار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا تو کسی ایسے شخص کو انتخاب کر لے جو تیرے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام میں ہو، میں یہ دعا کر دوں گا کہ تو بھی اسی جیسا ہو جائے۔ اور 3 دن کی مہلت اس کو دے دی۔ آخر اس نے لوگوں کی حالت کو دیکھنا شروع کیا، جس کو دیکھا کسی نہ کسی تکلیف یا شکایت و پریشانی میں مبتلا پایا۔ بہت سی تلاشی کے بعد اس کو ایک جوہری نظر پڑا جس کے پاس حشم و خدام بھی بہت کچھ تھے، صاحب اولاد بھی تھا، اور اس کو بظاہر کوئی فکر نہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کو خیال ہوا کہ اس جیسا ہونے کی دعا کراؤں گا، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کسی بلا میں مبتلا ہو اور میں بھی دعا کی وجہ سے اسی بلا میں مبتلا ہو جاؤں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے اس کی اندرونی حالت دریافت کروں۔ چنانچہ اس جوہری کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو کہہ کر سنایا۔ جوہری نے ایک آہ سرد کھینچی اور کہا کہ خدا کے لیے مجھ جیسا ہونے کی دعا ہرگز نہ کرانا، میں تو ایک مصیبت میں گرفتار ہوں کہ خدا نہ کرے کوئی اس میں گرفتار ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہوئی اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ میں اس کو مرتے دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟ میں مر جاؤں گی، تم دوسری کر لو گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اب ہرگز نکاح نہ کروں گا۔ کہنے لگی کہ سب یہی کہا کرتے ہیں، لیکن وعدہ کوئی پورا نہیں کرتا۔ میں چونکہ اس کی محبت میں مغلوب تھا اور اس وقت اس کے مرنے کا نہایت سخت رنج دل پر تھا، میں نے اس کے کہنے پر اس طرح لے کر اپنا اندرونی عضو فوراً کاٹ ڈالا اور اس سے کہا کہ اب تو تجھ کو بالکل اطمینان ہو گیا ہوگا۔ اتفاق سے وہ اپنے مرض سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب چونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا، اس لیے اس نے میرے نوکروں سے ساز باز کر لیا۔ یہ جس قدر اولاد تم دیکھتے ہو سب میرے نوکروں کی عنایت ہے۔ میں اپنے آنکھوں سے اس حرکت کو دیکھتا ہوں، لیکن اپنی بدنامی کے خیال سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس واسطے تم مجھ جیسا ہونے کی دعا ہرگز نہ کرانا۔ آخر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی آرام سے نہیں۔ جب تیسرے دن حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اپنی محبت کاملہ اور دین کامل عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرما دی اور وہ نہایت کامل دیندار ہو گیا۔ تو حقیقت میں دنیا داروں میں کوئی بھی آرام سے نہیں۔ دیکھا سنا آپ نے واقعہ؟ آپ دنیا میں جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سکون میں ہے، بہت آرام میں ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس بنگلے ہیں، اس کے پاس تمام آسائش کے، تمام آرائش کے سامان موجود ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو بہت آرام میں ہو، بہت سکون میں ہو، کیونکہ دنیا سکون کا گھر نہیں ہے، دنیا آرام کا گھر نہیں ہے۔ یہاں پر خوشیاں بھی ہیں اور یہاں پر غم بھی ہے۔ ایک وہی جگہ ہے جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا نام و نشان نہیں ہے، اور وہ جنت ہے۔ دنیا میں تو خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ ہر انسان جو ایک اعتبار سے خوش نظر آتا ہے وہ دوسرے اعتبار سے بڑا غمگین بھی ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس تمام آرائش کے سامان ہوں، تمام آسائش کے سامان ہوں، لیکن وہ کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا رہتا ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ سکون کا گھر تو جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔